اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ مثل الحیات الدنیا، ہم اردو میں حیات اور طرح لکھتے ہیں، عربی میں دیکھیں حیات اور طرح لکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھیں گے اسی طرح اردو والی حیات کی طرح حیات۔ مثل الحیات الدنیا، آگے انزلناہ من السماء، الف کو کھینچیں گے، فاختلط میں وہی قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے فا پر زبر ہے اور الف کے بعد جو اگلا حرف ہے اس پر جزم ہے، تو اس کو فاخ نہیں پڑھیں گے، فخ پڑھیں گے، الف کو ختم کر دیں گے درمیان سے۔ فاصبح حشیما تذروه الریاح، اس کو الریاح پڑھیں گے، ریاح یا کو کھینچ کر۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، یہ آسانی ہے۔ تو یہاں سے دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 قصے اور 3 مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک قصہ بھی بیان ہو چکا اور ایک مثال بھی کل گزشتہ بیان ہو گئی۔ آج یہ دوسری مثال بیان ہو رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ آج ہی شاید تیسری مثال بھی آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد 2 قصے باقی رہ جائیں گے۔ یہ دوسری مثال کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے پیغمبر آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں۔ کیسی مثال ہے دنیاوی زندگی کی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہو جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، اور پھر زمین کی نباتات، زمین کا سبزہ اس کے ساتھ مل کر خوب گھنا ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر یہ جو سبزہ تھا یہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس طرح ریزہ ریزہ ہوا کہ اس کو ہوائیں اڑا کر پھرتی ہیں، یعنی ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ مثال مکمل ہوگی۔ مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ دنیا کی جتنی زندگی ہے اس کی مثال اللہ فرماتا ہے ایسے جیسے زمین پہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں فصلیں اگ جاتی ہیں، پھول اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، لہلہاتی ہوئی ایک خوبصورت خوشنما فصلیں اور باغات تیار ہو جاتے ہیں۔ اب انسان ان کو دیکھ کر کیسے خوش ہوتا ہے، لہلہاتی فصل کو، خوشنما پھولوں کو۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ فصل بالکل ختم ہو کر چٹیل میدان ہو جاتی ہے، یعنی یا تو کوئی آسمانی آفت آتی ہے یا کچھ بھی نہ ہو، انسان جب فصل کاٹتا ہے، مثلا ایک وقت ہے کہ گندم لگی ہوئی ہے تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، جب گندم کو بالکل کاٹ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں بچتا، وہ چھوٹے چھوٹے شروع والے مونڈ بچے پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے بھی آدمی کے پاؤں کو چوبتے ہیں، یعنی وہ اس کو کوئی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے نظام۔ اللہ فرماتا ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک وقت فصل لہلہا رہی ہوتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دل کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے۔ آج دنیاوی زندگی کی جو تمہیں رونق نظر آ رہی ہے، چہل پہل نظر آ رہی ہے، گہما گہمی نظر آ رہی ہے تمہیں اپنی زندگی میں، مثلا میں شادیوں خوشی میں آ جا رہا ہوں، کپڑے اچھے پہن رہا ہوں، شکل و صورت اچھی بنائی ہوئی ہے، اور دنیا میں دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، گپ شپ چل رہی ہے، یہ ایک اچھا سا منظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی کا یہ منظر بھی ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے فصل ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جیسے فصل کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہاں ہل چلا دو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کون سی فصل تھی۔ ایک دن تمہاری اس بارونق چہل پہل والی زندگی کا بھی ایسے ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور تم ایسے ہی مٹ جاؤ گے یہاں سے۔ تو اس بات کو اگر انسان سامنے رکھے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے اور میں نے مٹ جانا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آدمی جب آخرت کو بھول جاتا ہے، انہی چہل پہل رونقوں اور بہاروں میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں دل لگا بیٹھتا ہے، تو پھر مرنے کو بھی دل نہیں کرتا، گناہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو آدمی سوچتا رہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے مٹ جانا ہے۔ آگے پھر دنیا کی زندگی میں انسان کو جس چیز سے دھوکہ لگتا ہے، یعنی جو اس کو بھلی لگتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں، جن میں وہ پھنستا ہے، جس کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر، وہ 2 چیزیں ہیں، وہ اگلی آیت میں بیان فرمائیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا
مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ انسان مال میں ہو تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، بچے اولاد بیٹے ہوں تو پھر بھی وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، ان میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے، مال کی وجہ سے آخرت کو بھولتا ہے یا اولاد کی وجہ سے بھولتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد انسان کو کنجوسی پر اتارتی ہے، اولاد انسان کو بزدلی پر اکساتی ہے، اتارتی ہے، تیار کرتی ہے، ابھارتی ہے کہ بیٹوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے انسان کنجوس ہو جاتا ہے کہ جی اگر اللہ کے نام پر دے دے تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا، یا کھلانا تو پھر بھی شریعت میں معتبر ہے، بچوں کے خواہشیں اور چونچلے پورے کرنا، تو وہ اگر اللہ کے نام پر دیتا ہے تو یہاں یہ نہیں ہوتے، تو اولاد کنجوسی پر اتار دیتی ہے۔ جہاد میں نکلنا پڑ جائے تو بخل تو مال میں آیا تھا، اور جہاد میں نکلتے ہوئے بزدلی آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ وہ میں گیا مر گیا، میرے بچوں کو کون پالے گا پیچھے، تو اس لیے وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، انسان اسی میں پھنستا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اگر ملا لیں، دوسری آیتیں حدیثیں بھی، تو عورت بھی جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے روکا ہے ان کے میں پھنسنے سے، آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا پہلے فرمایا، ان دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ پھر حدیث میں ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، کہ عورتوں کے فتنے میں جو پھنس جاتا ہے وہ بھی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان آخرت سے بھٹکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی مال کے اندر پھنس کر اللہ کی نافرمانی پہ نہیں آنا، اولاد کی وجہ سے نافرمانی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات، باقیات پڑھیں گے، دونوں کو کھینچیں گے، با کو بھی یا کو بھی، چونکہ کھڑی زبر ہے نا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو نیکیاں ہیں جو کہ باقی رہنے والی چیز ہیں، یہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید باندھنے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی جس سے انسان امید باندھے وہ نیکی ہے، نیکی بھی وہ جو باقی رہ جائے۔ دیکھو انہوں نے کہا الباقیات، نیکیاں باقی رہنے والی، ہر نیکی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ گاڑی خریدنا آسان ہے، گاڑی کو رکھنا مشکل ہے، اے سی خریدنا آسان ہے، اے سی رکھنا مشکل ہے، اے سی کو برقرار رکھنا، باقی رکھنا مشکل ہے۔ اس کا بل ہر مہینے کا جو آتا ہے آدمی اسی میں کہتا ہے یہ بیچ دوں، گاڑی لے لی، اس کے جو خرچے نکلتے ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے گاڑی بیچ دوں۔ تو گاڑی کو لینا آسان ہے اور اس کو باقی رکھنا مشکل ہے، ایسے ہی نیکی کو کرنا آسان ہے، باقی رکھنا مشکل ہے۔ نیکی میں نے کر لی اور جب کبھی موقع آیا ریاکاری کا تو ریاکاری کر دی، جی ہم نے تو فلاں غریب بچی کی بڑی مدد کی تھی، جی فلاں جگہ میں نے مسجد بنوا دی ہے، جی الحمدللہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، جی اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، بڑی غریبوں کی میں مدد کر دیتا ہوں، یہ فلاں کو بھی ہم نے پلاٹ لے کر دیا ہے۔ تو جب انسان نیکی تو کر لیتا ہے لیکن اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جب ضائع کر بیٹھتا ہے تو نیکی ہے لیکن باقی نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں الباقیات، نیکی ہو اور باقی بھی رہے، تو اپنی نیکی کو باقی رکھنا۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا نا، کہتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس گیا تو اس نے اپنے ملازم سے کہا جا وہ سراہی لیا جو میں 5ویں حج پر لے کر آیا تھا۔ حضرت تھانوی نے کہا چلو سراہی تو تیرے پاس آ گئی، حجوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا 5ویں حج پر لے کر آیا، تو اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی جی 5ویں حج پہ لے کے آیا تھا، تاکہ پتہ چلے جی 5واں حج ہو چکا ہے میرا۔ تو نیکی کو باقی رکھنا مشکل ہے، ہاں نیکی باقی رہ جائے پھر میں رب فرماتا ہے خیرن، بہت بہترین چیز آپ نے کما لی ہے، اب اس کا جو اللہ آپ کو بدلہ دے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے اللہ کے پاس پہنچنا، اللہ کو پتہ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو۔ آگے آخرت کے دن کی ہولناکی اور اس کی وحشت اور اس کی دہشت بیان کی، فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور وہ دن یاد رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل کھلی ہے، اور اس دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی قیامت والے دن پہاڑوں پر 2 حالتیں آئیں گی، پہاڑ سب سے پہلے چلائے جائیں گے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کر پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو کوٹ پیس کر ریزہ بنا کر اڑا دیا جائے گا گرد و غبار کی طرح۔ اتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑ، تو یہ ایسے ہی مٹ جائے گی، اور زمین ساری کھلی پڑی ہوگی کا مطلب یہ ہے اس زمین پہ جو ہمارے پلازے، بنگلے، گھر، سواریاں، جو کچھ ہے سب اللہ ختم کر دے گا۔ ایک کھلا میدان ہوگا جہاں لا تری فیہا عوجا ولا امتا،
قرآن کہتا ہے وہاں کوئی اونچی چیز، کوئی نیچی چیز، کوئی بلند مکان، کوئی نیچے والے مکان، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ساری زمین ایک صاف میدان کی طرح ہو جائے گی، اور اس میدان میں ہم سب کو جمع کریں گے۔ فلم نغادر، ایک بھی نہیں بچے گا۔ میں بھی اس دن کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اس دن یہ سب لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں قطار بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مرہ اگر رکیں گے تو مرہ، ملائیں گے تو مرتم۔ بل زعمتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ کیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا؟ اکیلے آئے تھے، کپڑا نہ تھا، مکان نہ تھا، پیسہ نہ تھا، بولنے کی طاقت نہ تھی، کچھ نہ تھا، ہم اس طرح دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے اکیلے جائیں گے، مال نہ ہوگا، کپڑا نہ ہوگا، جائیداد نہ ہوگی، مکان نہ ہوگا، بولنے کی طاقت بھی اس لحاظ سے نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بولنے کے لحاظ سے اختیار نہیں رکھتے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین، ہم لوگوں کی منہوں پر مہریں لگا دیں گے۔ پھر کیا کیا گا؟ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں اور رانیں ان کی گواہی دیں گی کہ کیا کرتے رہے ہیں۔ زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے گنگ ہو کر پیدا ہوئے تھے ایسے گنگ ہو کر میرے پاس آ گئے ہو، بے مال دنیا میں گئے تھے بے مال آ گئے ہو، چند روز کی میں نے زندگی دی تھی، چند صبحیں چند شامیں آزمانے کے لیے، اسی میں غافل ہو گئے تھے۔ پھر فرمائے گا لقد جئتمونا، آ گئے ہو نا میرے پاس، بل زعمتم، تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تو کوئی قیامت کا دن مقرر ہی نہیں کیا۔ جو کافر ہیں وہ تو عقیدے کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن مقرر ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ عمل کے لحاظ سے سمجھتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، جیسے قیامت کا دن ہو ہی نہ، بس ادھر ہی رہنا ہو۔ جب ہم کسی کی جائیداد کھا رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کوئی مرنے کے بعد دن بھی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، عشر نہیں دے رہے ہوتے، ہمیں یاد آتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد حساب بھی دینا ہے، سارا بھولا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ووضع الکتاب، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، پھر تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو کہ اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر ڈرتے ہوں گے کہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجرم کو تو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے ہے ہماری بربادی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سارے ہی لکھ ڈالے، ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے ہوں گے سب اعمال وہاں حاضر ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو صغیرۃً ولا کبیرۃً، چھوٹا عمل کیا تھا لکھا ہوگا، بڑا عمل کیا ہوگا لکھا ہوگا۔ لہذا میں سے کیا پیغام ملا؟ کسی بھی نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو بھلا وہ چھوٹا سا ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض دفعہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کی ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو گھر میں پالا ہوا تھا، اس کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں دی، وہ بلی اسی میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا کہ تو نے اس بلی کو جب باندھا تھا تو اس کی خوراک کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اس طرح پکڑ لے کہ بلی بھوکی مار گئی اور انسان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی گناہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اچھا تھی تو بلی ہی نا، میں نے کون سا انسان مارا ہے یا میں نے کون سی بلی خود ماری ہے، بس خود مر گئی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیا پتہ اللہ کس بات پہ پکڑ لے۔ اسی طرح ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے، بڑے واعظ تھے، محدث تھے، ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ بولی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔
انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا یا اللہ اور تو لایا کچھ نہیں، توحید لایا ہوں، کہ ساری زندگی اللہ کو بولا اور اللہ کی عظمت کو بولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا این لیلۃ اللبن، توحید کا کہتا ہے وہ دودھ والی رات کدھر گئی؟ تو کہتے ہیں میں ایک دم سر پٹا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت تم صبح درس حدیث کے لیے آئے، یعنی ساری زندگی قرآن حدیث میں گزری، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہا تم صبح درس حدیث میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا، آپ نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، کس وجہ سے درد ہوا؟ تو تم نے کہا تھا رات کا پڑا ہوا دودھ صبح پی لیا تھا تو اس دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ پیٹ میں درد میں بھیجتا تھا یا دودھ بھیجتا تھا؟ دودھوں سے پیٹ خراب ہوتے ہیں یا میرے حکم سے پیٹ خراب ہوتے ہیں؟ تو کہتا ہے توحید، توحید کہاں توحید لایا ہے تو؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ پکڑنے پہ آئے تو ان باتوں پہ پکڑ لے کہ رب ہے، حق پر ہے، اور ہمیں تو خیر وہ ہر بات پہ پکڑ سکتا ہے، ہمارا تو کوئی عمل ہی دکھلانے کے قابل نہیں نا۔ تو کسی عمل کو چھوٹے کو بھی یہ نہیں سمجھنا چھوٹا سا گناہ ہے۔ ایسی دو تین قصے آپ کو نیکی کے سنا دیتا ہوں کہ وہ ہماری شریعت کا دستور ہے نا کہ گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ، جہنم اور جنت ساتھ ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ڈر جاؤ۔ اور نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ بات، اور چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ ملکہ زبیدہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے، وہ ہے ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی تھی۔ سب سے بڑا اس کا جو کارنامہ مشہور ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا، کون سا؟ نہر زبیدہ، ماشاء اللہ آپ سب کو معلوم ہے، اور آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی ماشاء اللہ۔ وہ حرم شریف جائیں حج عمرے کے لیے، پھر وہاں سے عرفات جائیں تو اب بھی اس کے آثار کیا، وہ نہر ہی باقی ہے۔ تو آدمی اس نہر کو دیکھے تو سوچے کہ آج سے کئی صدیاں پہلے انہوں نے طائف سے یہ نہر کھدوائی اور مکہ میں لے آئی، طائف سے نہر کھدوائی اور مکہ میں لے آئی، پہاڑوں سے گزرا کے، نہ موجودہ مشینری، نہ موجودہ آلات، نہ موجودہ انجینئرنگ، کچھ بھی نہیں، اور پیسے کو پانی کی طرح بہا کر اس نے کہا مجھے نہر چاہیے۔ طائف میں پانی کی فراوانی ہے، مکہ میں پانی نام کی چیز کوئی نہیں، آج بھی نہیں ہے پانی۔ اب وہ جو پانی اور ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ نیچے ٹینک بھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ کون سا زمین سے نکل رہا ہوتا ہے؟ تو اس نے نہر کھدوا دی تاکہ حاجی جب عرفات میں آتے ہیں پانی کی کمی ہوتی ہے تو پانی کی کمی نہ ہو۔ تو اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو فوت ہوگی تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے بخشش کر دی۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے کہا بخشش تو ہونی تھی کہ نہر زبیدہ کھدوائی ہے تم نے۔ تو کہنے لگے نہیں اس پر بخشش نہیں ہوئی۔ کہا کس پر ہوئی ہے؟ کہا میرے رب نے مجھے کہا کہ زبیدہ ہمارے پاس تو کیا لائی ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ اور تو کچھ نہیں کیا، ایک نہر کھدوائی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے پاس تیری ایک اور نیکی ہے جس پر ہم تجھے بخشتے ہیں۔ وہ کیا نیکی ہے؟ کہ ایک وقت تھا دسترخوان لگا ہوا تھا، رنگ برنگ قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، اور تو نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب لے گئی، اتنے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نے سر پہ دیکھا دوپٹہ نہیں ہے، اور تو نے وہ لقمہ پسند والا نیچے رکھ دیا، میرے نام کی تعظیم کی اور اپنے سر پہ دوپٹہ کر لیا، پھر لقمہ اٹھایا، اس پر ہم تجھے بخشتے ہیں۔ میرا رب بخشنا چاہے تو اس پر بخش دے کہ دوپٹہ سر پہ رکھا اللہ کا نام سن کر، اور پکڑنا چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ تو میں کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ واقعہ بھی معروف ہے، بخاری کی حدیث ہے، فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، اس کتے کو پانی پلانے سے میرے رب نے اس کی بخشش کر دی تھی، یہ واقعہ بھی معروف ہے۔ اسی طرح ایک محدث کا واقعہ آتا ہے، محدث بیٹھے تھے، وہ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے میرے اعمال کا حساب لیا اور پوچھ گچھ کی، تو میں یہ سمجھا کہ بس اب فیصلہ ہونے لگا ہے جہنم کا۔ اللہ کو کون جواب دے سکتا؟ اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جن کی بخششیں ہوں گی نا، ان سب کی بخششیں اللہ کی رحمت سے ہوں گی، حساب کتاب میں کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے من حوسبہ فقد نوکشا، جس کا حساب کتاب ہو گیا پکڑ میں سمجھو وہ آ گیا۔ حساب سے کون پار ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے کہے اپنی زندگی کا حساب دے، ہم تو ایک سجدہ بھی نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے آگے سجدہ کریں اللہ ہی اللہ اور کچھ بھی نہ ہو، کہاں پیش کر سکتے ہیں؟ ایک آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ آسانی والا معاملہ کرائے گا، لوگوں کو بلائے گا، بخاری کی حدیث ہے حساب یسیر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بس پیشی کرے گا، بلائے گا اور ستاری فرما کر بھیجتا جائے گا۔ جس کو اللہ پوچھ گا شروع کر دے، اللہ کے آگے کون پار ہو سکتا ہے؟
تو وہ محدث سے اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی، کہنے لگے میں سمجھا کہ اب فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اس نیکی کا ہم تجھے بدلہ دیتے ہیں۔ تو وہ نیکی کیا ہے؟ اس نیکی پر جنت ملی۔ نیکی کیا ہے؟ کہ ایک وقت تھا تو نے دوات کے اندر قلم ڈالا اور حدیث لکھ رہا تھا، اور اس میں سے قلم نکال کر لکھنے لگا تو ایک مکھی آ کر اس قلم پر بیٹھ گئی۔ پرانے زمانے کی دواتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اب تو وہ پین سسٹم آ گیا ہے نا، تو اس میں مجھے خود اپنا بچپن یاد ہے کہ وہ دوائی ہوتی تھی، اس میں کپڑا ہم ڈالتے تھے، پھر اس میں سیاہی ڈالتے تھے، وہ سارے ہاتھ شات گندے ہوتے تھے اور ہونٹ بھی پھر گندے ہوتے تھے، تو اس میں سے نکالتے تھے تو اس میں سیاہی ٹپک رہی ہوتی تھی، کہا وہ سیاہی اس پہ لگی ہوتی تو مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ جب تو لکھنے لگا تو مکھی جب بیٹھی اس کو پینے کے لیے، تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا، چونکہ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، چلو اس کو پینے دوں بعد میں لکھ لوں گا۔ یہ تو نے میری مخلوق پہ ترس کھایا تھا اور لکھنا چھوڑ دیا تھا، اس کو سیاہی پینے دی تھی، اس پر ہم تیری بخشش کرتے ہیں۔ تو کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ اللہ اسی پر ہی بخش دے۔ وہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، چلو لوگوں کو یہاں تکلیف نہ ہو، ورنہ ٹہنی کو اتنی بڑی تکلیف تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے فشکر لہ وغفر لہ، اللہ نے اس آدمی کی اس نیکی کی قدردانی کی اور بخشش کر دی۔ تو کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو۔ ہمیں کوئی کہنا جی گاڑی کو دھکا دلوا دو، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی۔ ہمیں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ چھوٹا موٹا کام بھی، جی آپ ہمارے گھر کے سامنے گاڑی نہ کھڑی کیا کریں، موٹر سائیکل نہ کھڑی کیا کریں، ہم پیچھے کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھلا ہو گیا، اللہ اسی پر ہی میں بخش سکتا ہے۔ ہر نیکی کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، بڑے تو بڑے اعمال ہوں گے، چھوٹے بھی وہاں لکھے ہوئے ہوں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں والا بنائے اور گناہوں سے بچائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پڑھنے لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مد ہے نا سب کے اوپر، إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ تیسری مثال ہے جو ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ میں مثال بیان کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ شیطان جن تھا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اچھا من دونی پر اگر رکیں گے پھر بھی من دونی پڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں رکیں گے تو من دون پڑھ دیں گے، من دونی وہم لکم عدو، یہاں اگر رکیں گے تو عدو نہیں پڑھیں گے کہ وہ پر جزم پڑھ دیں عدو، جس حرف پر شد آ جائے اگر وہاں سٹاپ بھی کریں تو اس حرف کو پڑھنا ہوتا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو عدو ون پڑھیں گے، اور اگر رکیں گے تو عدو وہ آئے گی عدو، بئس للظالمین بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ابلیس کو یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا متبادل ہے، یعنی شیطان کو اپنا رکھوالا اور دوست بنا لینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ دیکھو، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں اس مثال کو بیان کر کے ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے؟ یہ سمجھایا گیا ہے کہ شیطان جو مردود ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا، لہذا تم نے تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، میں کوئی چیز ہوں، یہ تو چھوٹا آدمی ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں کہنا، بڑا صرف اللہ ہے بس، باقی بادشاہ ہو یا گدا ہو سب چھوٹے ہیں اس کے سامنے۔ اور دوسرا پیغام یہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ شیطان کی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ بھی شیطان کی راستے شیطان کی راہ پر چلتے ہیں گویا کہ وہ بھی شیطان کی اولاد ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا دلی اور گہرا جگری دوست نہیں بنانا چاہیے جو شیطان کے راستے پر چل رہا ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، دعا سلام رکھیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، لیکن جس سے بہت گہرے تعلق ہوں، اکٹھے بیٹھ رہے ہوں، آ جا رہے ہوں، ہوٹلیں گھو رہی ہو، شادی خوشی میں شرکت ہو رہی ہو،
اوڑھنا بچھونا ایک ہوا پڑا ہو، ایسا گہرا دوست اس کو بنانا چاہیے جو دین پر چلنے والا ہو۔ باقی عزت احترام سب مسلمانوں کا ہے، یہاں ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ اپنی دوستی کے معیار کو بھی دیکھا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صفحہ ختم ہو گیا ہے، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے جی، چلیں 2 سطریں ہیں، چلیں وقت کی رعایت کرتے، چونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس کو کل کر لیں، ہماری وقت سے ہم آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔